پچھلی ملاقات میں نے بات کی تھی کہ پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ سکا۔ تین بنیادی وجہ ہیں۔ تین جو وجوہات میں نے بتائیں ان میں سب سے بڑی اور بنیادی وجہ مذہب کا سیاست میں استعمال ہے۔ خود مذہب اور مذہب کا سیاست میں استعمال۔ اور دوسری بڑی وجہ جو میں نے بتائی وہ تھی نیشنلزم کی کمی۔ اور تیسری بنیادی وجوہات میں جو بڑی وجوہات ہیں ان میں نے بتایا کہ پاکستان پر جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا سرکاری ملازم کہہ لیں، ان کا پاکستان کے اوپر جو قبضہ ہے، تسلط ہے، یہ تین وجوہات تھیں جو میں نے بتائیں بڑی وجوہات کے طور پہ۔ پچھلی ملاقات کے دوران میں وضاحت نہیں کر سکا تھا۔ آج ایک بات پہ، ایک جو بنیادی وجہ ہے اس پہ بات کروں گا، یعنی مذہب اور مذہب کا سیاست میں استعمال۔ خود مذہب جو کوئی بھی مذہب ہے وہ بھی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے، ارتقاء کے سفر میں وہ بھی ایک رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے کہ ہم نے مذہب کو کوئی سیاسی سماجی نظریہ کے طور پر نہیں لیا ہوا۔ ہم مذہب کو سماجی ارتقاء کے طور پر نہیں مانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم لوگوں میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مذہب زمینی یا انسانی نظریہ یا سوچ نہیں ہے، یہ کوئی انسانوں سے بالا تر، جسے کچھ لوگ خدا کا نام دیتے ہیں، دیوتا کا نام دیتے ہیں یا کچھ بھی نام دیتے ہیں، تو یہ اس کی طرف سے ہے۔ جب یہ مانا جاتا ہے یا مان لیا جاتا ہے کہ مذہب انسانوں سے بالا تر کوئی نظریہ ہے، تو پھر اس کا ایک تقدس، ایک احترام، تسلط کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اتفاق یہ ہے، تاریخ یہ ہے کہ مذہب انسانوں پر تسلط اختیار کر چکا ہے۔ اب جب مذہب تسلط اختیار کر لے گا تو وہ ارتقاء میں رکاوٹ بنے گا، اس وجہ سے کہ مذہب تو جو کچھ تھا یا ہونا تھا وہ آ گیا، وہ تحریری شکل میں بھی آ گیا، اب اس کو آپ بدل نہیں سکتے، جبکہ سماج جو ہے وہ ہر دم، ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے۔ وہ بدلتا ہوا ہمیں شاید نظر نہ آتا ہو یا کم آتا ہو، لیکن وہ بدلتا ہے۔ آج سے 1400 یا 2000 پہلے کا جو دور تھا، جس دور میں انسان رہ رہے تھے، آج دور وہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس دور کا کوئی نظریہ ہے، کوئی کوڈ آف لائف ہے، کوئی طرز زندگی ہے، اگر آج کے انسانوں پہ وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے، نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا تقدس، اس کا احترام منوانے کی کوشش کی جائے، لاگو کرنے کی کوشش کی جائے، تو سماج لا محالہ آگے بڑھنے میں رکاوٹ محسوس کرے گا، مشکل پائے گا، اور انسان زیادہ آزادی کے ساتھ نہ سوچ پائیں گے اور نہ عملی زندگی اختیار کر سکیں گے۔ اب آ جائیں اگر ہم پاکستان کی طرف، کہ پاکستان میں جو مذہب ہے وہ سیاست میں استعمال ہوا ہے۔ میں بہت پیچھے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا سا جاؤں گا اور اختصار کے ساتھ بات کروں گا کہ انڈیا کے اندر جو پہلے مسلمان حکمران تھے، انہوں نے بہت تھوڑی حد تک، میں کہوں گا،
کہ مذہب کو استعمال کیا، کچھ لوگوں نے کیا، جیسے اورنگزیب عالمگیر کا نام لیا جاتا ہے، اس نے تعصبانہ رویہ اختیار کیا، لیکن مجموعی طور سے جو بھی مسلمان حکمران رہے ہیں یہاں پہ، انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ انڈیا کے اندر جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اگر ہم ان سے بہت زیادہ تعصب کا رویہ اختیار کریں گے تو حکومت نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، اور سیاست سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں، جو سیاست کر رہے ہوتے ہیں، اقتدار میں رہے ہوتے ہیں، جن کو اقتدار یا حکومت کا کوئی تجربہ ہوتا ہے، ان کے اندر یہ سیاسی شعور آ جاتا ہے۔ زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر سیاسی شعور ہوتا ہے، اور اگر سیاسی شعور ہوتا ہے تو وہ بہتر طور پر سروائیو کر پاتے ہیں بطور حکمران، اور اگر وہ نہیں سیاسی شعور ہوتا، ان میں سیاسی شعور کی کمی ہوتی ہے، تو پھر وہ اقتدار بعض اوقات کھو دیتے ہیں۔ جیسے اورنگزیب عالمگیر انڈیا میں مسلمان حکمرانوں کے زوال کا نقطہ آغاز اور بھی پیچھے لے جایا جا سکتا ہے، یا زوال کو یوں کہہ لیں کہ جو تیزی ملی وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملی، کیونکہ انہوں نے نسبتاً زیادہ تعصب کا رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد انگریز آئے، انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا۔ جب تک تو انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ نہیں کیا، تب تک آلموسٹ ان کا رویہ سارے ہندوستانیوں کے لیے ایک ہندوستانیوں کے طور پہ تھا، یعنی ایسے معاشرے، ایسی قوم اور ایسے لوگوں کے طور پر جن پر انہوں نے حکمرانی کرنی ہے۔ انہوں نے نہ مسلمانوں کو معاف کیا، اور نہ ہندوؤں کو، نہ سکھوں کو، نہ کسی اور کو۔ انہوں نے سب کو محکوم بنانا تھا تو انہوں نے بنایا۔ لیکن جب 1857 کی لڑائی ہوئی، ایک دفعہ محکوم بننے کے بعد جب دوبارہ ہندوستانیوں نے ریوولٹ کیا یا آزادی کی جدوجہد کی، جس حد تک بھی کی، جیسی بھی کی، یہ تو ہندوستانیوں کی اس وقت کے شعور پہ منحصر تھا، لیکن 1857 کی جنگ آزادی، جس کو ہندوستانی، ہم سب اس خطہ کے لوگ جنگ آزادی کہتے ہیں، اور انگریزوں نے اسے بغاوت اور غدر کا نام دیا، ان لوگوں نے بھی بغاوت اور غدر کا نام دیا جو انگریزوں کے ساتھ تھے۔ تو اس کے بعد انگریزوں نے یہ طے کیا کہ ہندوستانیوں کو جب تک ہم تقسیم نہیں کریں گے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، تو ہم حکمرانی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ ملانا شروع کیا۔ سر سید نے اس حوالے سے بڑا رول پلے کیا۔ پھر آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ شملہ وفد ہوا، آل انڈیا مسلم لیگ بنی۔ آل انڈیا مسلم لیگ بنیادی طور سے انگریزوں کی لڑاؤ اور حکومت کرو پالیسی کا نتیجہ تھی۔ اسی پالیسی کے تحت انگریزوں نے آگے جا کے انڈیا کو تقسیم کیا، یعنی انڈیا کو انگریزوں نے تقسیم کرنا تھا، انگریزوں نے ہندوستان کو متحد نہیں چھوڑنا تھا، تو انہوں نے مذہب کو استعمال کیا۔ پہلے تو حکومت کے لیے استعمال کیا، مسلمانوں کو ساتھ ملائے رکھا، آل انڈیا مسلم لیگ کو ساتھ ملائے رکھا، اور پھر اسی بنیاد پہ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا کو تقسیم کر دیا۔ اب یہ ہے انڈیا کی تقسیم تک کی بات۔ جب انڈیا تقسیم ہو گیا تو خود پاکستان کے لوگوں نے بھی مذہب کو استعمال کیا۔ وہ پہلا مذہب کا استعمال جو ہندوستانیوں نے، ہندوستانی مسلمانوں نے، اور جو بعد میں پاکستانی بنے، انہوں نے سیکھا اور استعمال کیا، وہ تھا کشمیر میں۔ کشمیر میں سب سے پہلے پاکستان کے جو مسلمان تھے، اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اس وقت کی جو قیادت تھی، حکمران اس وقت محمد علی جناح صاحب تھے، گورنر جنرل تھے۔ تو اس دور میں قبیلیوں کو، چونکہ یہ سمجھا گیا کہ قبیلیوں میں مذہب زیادہ ہے، ان کو مذہبی جذبات کی بنیاد پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے پاکستانیوں نے مذہب کو استعمال کیا اور قبیلیوں کو کشمیر میں لڑایا۔
یہ الگ بات ہے کہ ان قبائلیوں نے پھر کشمیر میں جا کے کیا کیا، کس طرح کیا، وہاں پہ لوٹ مار شروع کی، اور جس کے نتیجے میں پھر جو حصہ جس قدر بھی پاکستان کے ساتھ ملا، اور باقی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت تک بھی انڈیا کے ساتھ ہے، تو مذہب کا استعمال ہو گیا۔ اب وہ مذہب کا استعمال جو ہوا تو پھر آگے جا کے آپ یوں کہہ لیں، جناح صاحب نے تو 11 اگست کی اسپیچ میں کہا تھا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ریاست ہوگی، ایسی ریاست ہوگی کہ جس میں ہندو اور مسلمان اور سکھ کسی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ریاست مکمل طور سے ایک سیکولر ڈیموکریٹک بنیاد پر چلے گی۔ یہ 11 اگست کی جناح صاحب کی اسپیچ تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ریاست کو کسی شہری کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ یہ اچھی تقریر تھی جناح صاحب کی، لیکن اس تقریر کی بنیاد پہ پاکستان آگے نہیں چل سکا۔ کیوں نہیں چل سکا؟ کہ پہلے تقسیم سے پہلے جناح صاحب نے، مسلم لیگ نے، انگریزوں نے، سب نے مل کر مسلمانوں کے جو جذبات تھے مذہب کو استعمال کرتے ہوئے ان کو بہت زیادہ اکسایا ہوا تھا اور مذہبی جذبات بنائے ہوئے تھے۔ تو جناح صاحب کی یہ سپیچ جو ہے وہ اسی وقت ہی دب گئی۔ جناح صاحب کی اسپیچ کو میڈیا میں بھی بہت سپیس نہیں ملی، بعد میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سیلیبس میں، میڈیا میں اس تقریر کا بہت ہی کم کبھی کوئی حوالہ ملتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے ملتا ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ریاست کے طور پر بنے اور حقیقی معنوں میں ڈیموکریٹک ریاست کے طور پر بنے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریاست کا مائنڈ ہے اس سے یہ ہٹ کر مائنڈ ہے، تو وہ لوگ ضرور کبھی نہ کبھی حوالہ دیتے ہیں، لیکن ریاست نے اس تقریر کو کبھی حوالہ کے طور پر نہیں بنایا، کبھی نہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سیلیبس میں کبھی نہیں کسی جگہ پہ دیا ہوگا، مذہب کو استعمال کیا گیا۔ جب ریاست نے قرارداد مقاصد پاس کی، پھر اس کے بعد 56 کا آئین بنا، 62 کا آئین بنا، اور اس وقت جو موجود ہے 73 کا آئین، اس آئین کے اندر مذہب کو اس قدر بڑھا دیا، اتنا بڑھا چڑھا دیا کہ آئین کے اوپر مذہب غالب آ گیا۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اگر پارلیمنٹیرین بھی، یعنی پارلیمنٹ جس نے یہ آئین بنایا ہوا ہے 73 کا، یا اس سے پہلے آئین بنائے تھے، اگر وہ پارلیمنٹ بھی چاہے کہ آئین کے اندر سے کوئی مذہبی شق بدل دے، نکال دے، یا غیر مسلموں کو ایکول برابر انسانی حقوق دینے کی بات کرے، انصاف کی بات کرے، تو اس پہ شدید رد عمل ہونے کا خطرہ ہے۔ اس وقت تک یہ خطرہ ہے جب تک ریاست بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتی اور یہ طے نہیں کرتی کہ یہ ناانصافی جو غیر مسلموں کے ساتھ ہے یہ ہم نے ختم کرنی ہے، اور ریاست کو ایک ایسی ریاست کے طور پر بنانا ہے جو خوشحال ہو، پروڈکٹیو ہو، ایسا ایجوکیشنل سیلیبس بنانا ہے کہ جو سائنٹیفک بنیادوں پہ ہو، ایسا سیلیبس جس سے جو بچے پڑھ کے تعلیمی اداروں سے نکلیں تو وہ کوئی صلاحیت ان کے اندر ہو، وہ کوئی پیدا کرنے کی صلاحیت میں ہوں، کریٹیوٹی ان کے اندر ہو، ایسا سیلیبس ہم نے بنانا ہے۔ تو ایسا سیلیبس بنانے کے لیے، ایسی کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے جو پارلیمنٹیرین کو یا عوامی سطح پہ جس لیول کے شعور کی ضرورت ہے اور کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ کمٹمنٹ اس وقت پاکستان میں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ تو پھر جو اس وقت آئین کے اندر پوزیشن ہے، غالب پوزیشن ہے، یعنی ایک تو یہ کہ جو آئین بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے کہ غیر مسلموں کو برابر حقوق دیں گے۔ جب غیر مسلموں کو برابر حقوق دینے کی بات کریں گے تو آئین کے اندر مذہب اسلام کو پریولیج یا سٹیٹس حاصل ہے، یعنی آئین سے سپر پوزیشن اس کو حاصل ہے۔ آئین میں کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی جو مذہب اسلام سے متصادم ہو، اور
کوئی آئین سے چیز نکالی نہیں جا سکتی، یہ بلکہ کوشش آئین کے اندر یہ ڈالی گئی ہے کہ پاکستان کو اسلامی اور اسلامی مزید اسلامی بنایا جائے گا۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ تھے، ایک تو سیاسی لوگ تھے، انہوں نے بھی ایکسپلائٹ کیا، انہوں نے بھی عوام کو ساتھ ملانے کے لیے جو بھی آئین بنایا اس کے اندر مذہب کو زیادہ سے زیادہ ڈالتے گئے تاکہ عوام کے اندر جو مذہبی جذبات ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ ان کی طرف ٹلٹ ہوں، وہ ان کی طرف آئیں، اور جو خاصتاً یا کہہ لیں مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جو ایکسپلائٹ کر کے عوام کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، یا تحریک لبیک ہے، یا اس کے علاوہ اور بے شمار جماعتیں ہیں، اتنی جماعتیں ہیں کہ آپ ان کی گنتی نہیں کر سکتے، ان کی طرف نہ جائیں۔ تو مسلم لیگ نون ہے، یا پیپلز پارٹی ہے، یا تحریک انصاف ہے، اس طرح کی جو جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی پھر مذہب کو، یعنی مذہب کو ایک تو جو جن کو آپ کسی حد تک سیاسی جمہوری جماعتیں کہہ سکتے ہیں، سیاسی جمہوری وہ ہیں نہیں ہیں، لیکن کمپیریٹیولی وہ سیاسی جمہوری جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا پی ٹی آئی ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو مذہبی جماعتیں ہیں جن کے اندر غلبہ مذہب کا ہے، جیسے جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان کی ہے، تحریک لبیک ہے، عوامی تحریک رہی، بے شمار جماعتیں ہیں، خیر وہ ہیں۔ کچھ اس کے علاوہ خالصتاً جو سیاست میں بالکل نہیں ہیں لیکن مذہبی تنظیمیں، ان کی گنتی کرنا مشکل ہے، تو وہ جماعتیں ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ہر طرف سے عوام کو ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گویا مذہب کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر مذہب جو ہے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ بڑا ہے، جتنا زیادہ بڑا ہے پھر اتنا زیادہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اب اس مذہب کے سیاست میں استعمال کے نتیجہ میں قرارداد مقاصد سے، یا اس سے پہلے کشمیر میں جو استعمال شروع ہوا، اس سے لے کے اب تک جو اثرات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، ایک تو یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت پڑی ہے۔ فرقہ واریت کی مختلف شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مختلف فرقے آپس میں لڑیں، پاکستان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، سنی، شیعہ، اہل حدیث، انہوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے، ان کے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے ہیں، اور یہ موجود ہے ریکارڈ کے اندر، ہماری تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ مسجدیں، مدرسے، تنظیمیں الگ الگ بنی ہیں فرقوں کی بنیاد پر، اور پھر اس میں دوڑ اور مقابلہ شروع ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ تصور کریں کہ اس وقت جہاں پہ ایک محلے کے اندر اگر ایک مسجد کافی ہو سکتی تھی، تو وہاں پہ 3-4 مسجدیں بنی ہوئی ہیں مختلف فرقوں کی۔ ایک مدرسہ اگر کافی ہو سکتا تھا تو 3-4 مدرسے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے تنظیمیں ہیں۔ یہ تنظیمیں ایک طرف تو پاور کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں کہ آئین کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہ کی جائے، سلیبس کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہ کی جائے، سلیبس کو سائنٹیفک بنیادوں کی طرف نہ لے جایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے کوئی پروڈکٹیو کام تو کرتی نہیں ہے، لیکن مسجدیں، مدرسے، تنظیمیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ عوام کو ایکسپلائٹ کر کے ان سے پیسہ نکلواتی ہیں۔ یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ بیمار ہے، اس کے گھر بچہ بیمار ہے، لیکن اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، وہ باہر نکلے تو اس کے پاس جو 4 پیسے ہوں جو دوائی کے لیے بھی ناکافی ہوں، وہ کسی مسجد کے، مدرسہ کے، کسی تنظیم کی صندوقچہ میں ڈال دے کہ شاید خدا اس سے اس کے بچہ کو صحت دے دے گا، یا اس کی مشکلیں آسان کر دے گا، اس کی زندگی کو بہتر کر دے گا۔ تو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا ہے ان مذہبی جماعتوں نے۔ آپ نے جگہ جگہ پہ صندوقچے پڑے دیکھے ہوں گے،
صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، صدقہ سے رزق کم نہیں ہوتا، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار سلوگن ہیں۔ تو یہ لوگوں کو ایک طرح سے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں، یعنی ایک تو پروڈکٹیوٹی سوسائٹی کے اندر ہے نہیں، جو پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی پروڈکٹیو صلاحیت نہیں ہے، اور دوسرا یہ جو مذہب کے نام پر ایکسپلائٹ کرنے اور کھانے والے لوگ ہیں، یعنی مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے پیسہ، ان کے لیے خرچہ کہاں سے آتا ہے، استادوں کی تنخواہیں کہاں سے نکلتی ہیں، اور ان کا کھانا پینا لباس وہ کدھر سے آتا ہے؟ وہ یہی چندہ خیرات کی شکل میں وہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان بچوں کو پڑھاتے ہیں مدرسے کے اندر، اور پھر وہ بچے جب نکلتے ہیں وہاں سے تو پھر وہ سوسائٹی کے اندر کیا پروڈکٹیو کوئی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ وہ کوئی ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، وہ وہ کنٹریبیوٹ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے، ان کی تربیت ہی وہ نہیں ہوتی، ان کی سوچ ہی وہ نہیں ہوتی۔ تو الٹیمیٹلی وہ کرتے کیا ہیں، ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی نظام نہ بنے، وہ سیاسی نظام کو، جمہوری نظام کو برا بھلا کہتے ہیں اور اسلامی نظام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک بھی جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں ہے، وہ نظام بھی اسلامی نہیں ہے جس میں کانسٹیٹیوشن کے اندر مذہب غالب ہے، مذہب سے متصادم کوئی آئین کے اندر شک نہیں ڈالی جا سکتی، آئین کے مطابق غیر مسلموں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا ہوا ہے، آپ تمام شہریوں کے ساتھ ریاست ایکول سلوک نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی، اس آئین کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نہیں ہے، لہٰذا اسے مزید اسلامی بنانا ہے۔ تو اس طرح کا جو آئین ہے، اس طرح کی جو صورتحال ہے، اس طرح کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، ایٹیچیوڈ ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے سیاست میں مذہب کو استعمال کرنا سیکھا۔ یہ سیاست میں مذہب کا استعمال ہم نے سیکھا انگریزوں سے۔ سب سے پہلے میں اورنگزیب عالمگیر کی یہاں پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ پولیٹیکل سسٹم کوئی تھا ہی نہیں، بادشاہتی نظام تھا، تو وہ بادشاہ کے طور پہ جس کو چاہتے، جس قدر چاہتے تھے وہ نواز سکتے تھے، اور غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو انہوں نے دبایا جس قدر بھی دبایا۔ لیکن انگریزوں نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا، اس کو مذہب کو پولیٹیسائز کیا، مذہب کو ایک سسٹم کے اندر، ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر استعمال کرنا شروع کیا، اور وہی سسٹم کے اندر، پولیٹیکل سسٹم کے اندر، جس کی بظاہر فارم ڈیموکریٹک ہے لیکن اس کے اندر آپ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر پاکستانیوں نے مذہب کو انگریزوں سے بدرجہ زیادہ استعمال کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج جو پاکستان ہے وہ مکمل طور پر پسماندہ ہے، کنفیوزڈ ہے، اور ہم اثر معاشروں سے بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور اس کی ترقی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ان میں سب سے بڑی اور بنیادی رکاوٹ ہے۔ اسی مذہب کی بنیاد پر ہی ہم نے ہندوؤں سے نفرت کرنا سیکھی، سکھوں سے یا غیر مسلموں سے نفرت کرنا سیکھی، اور آج وہی نفرت ہم جو ہندوؤں سے تھی، آج ہم انڈیا سے نفرت کرتے ہیں۔ یعنی وہ نفرت جو پہلے انگریزوں نے ہمیں سکھائی ہندوؤں سے، پہلے بھی یہ بات حقیقت ہے کہ مذہب، کوئی ایک مذہب دوسرے مذہب کو برداشت یا قبول کرنا نہیں سکھاتا، لیکن انگریزوں نے اسے پولیٹیسائز کیا۔ پہلے انڈیویجول کے طور پہ تھی، ایک گروہ کے طور پر تھی، پھر وہ باقاعدہ سسٹم کے طور پر ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ بنی، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو ہندوؤں سے پہلے نفرت ہم نے سیکھی اور سکھائی گئی ہمیں، آج وہ ہم انڈیا سے نفرت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہماری ریاست استعمال کرتی ہے، ہمارے مقتدر استعمال کرتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے۔ تو یہ ترقی میں
بہت بڑی بنیادی وجہ ہماری سوچ کے اندر یہ ہے، اور یہ رکاوٹ ہے۔ بہت شکریہ۔